آج سلطان الہند غریب نواز کے عرس کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ جائیں اور ایک چادر چڑھا دیں مہنگی، پھول چڑھا دیں. اس غریب نواز کو ہماری چادروں کی کوئی ضرورت ہی نہیں. اللہ نے جنتی چادر انہیں پہلے سے پہنایا ہوا، وہ جنتی جوڑے میں ملبوس ہیں. ہاں یہ اور بات ہے کہ ہم عظمت شان کے لیے چادر پیش کرتے ہیں، ان کی شان و شوکت ان کی رفعت کے لیے پیش کرتے ہیں، یہ اور بات ہے، میں اس کا منکر نہیں ہوں. لیکن اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ چادر پیش کرنے کے بعد ہی میری ذمہ داری ختم ہو گئی، یہ تمہاری خام خیالی ہے. اصل مسئلہ ان کے دربار میں چادر پیش کرنے کا نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے جاؤ تو اپنا دل ان کے قدموں میں رکھ کر کے آ جاؤ اور عرض کرو کہ اب میں زندگی اپنی مرضی سے نہیں، آپ کے اشاروں سے جینا چاہتا ہوں. آپ کو پتہ ہے آپ جب سفر سے آ رہے تھے مدینہ طیبہ سے اجمیر، بیچ میں ایک علاقہ آتا ہے سبزوار، یہ آج کے ایران میں ہے، اور وہاں پر آپ کا قیام ہوا ایک باغیچے کے پاس، اور وہ بہت خوبصورت باغیچہ تھا. اس کے اندر ایک حوض تھا. یہ باغیچہ اور حوض وہاں کے حاکم کا تھا، اس وقت کا جو حاکم تھا بڑا ظالم آدمی، لوگوں کا مال اتنا لوٹتا تھا کہ لوگ پریشان تھے. ہفتہ وصولی والا سسٹم، اور پھر اس کا ایسا ظلم تھا کہ کوئی باغیچے میں اجنبی نہ آئے. اتفاق ایسا کہ سرکار غریب نواز وہیں پر قیام کیے، اور آپ کی نماز کا وقت آیا تو اس حوض سے آپ وضو کرنے چلے گئے. تو وہاں پر جو پہرے دار تھے انہوں نے کہا، منع کیا کہ یہ حاکم سبزوار کا ہے، آپ مت آئیے، اگر اس کی نظر پڑ گئی تو بہت سختیاں کرے گا. حضرت سرکار غریب نواز نے فرمایا، میں عبادت اللہ کی کر رہا ہوں اور اللہ میرے ساتھ ہے. بس آپ نے وضو فرمایا، ابھی وضو کر ہی رہے تھے کہ وہ حاکم باغیچے میں داخل ہو گیا. جیسی آیا اور چیختا چلاتا کہ ایک اجنبی میرے آرامگاہ میں کیسے آ گیا ہے اور کیسے یہ حوض میں پانی لے کر کے استعمال کر رہا ہے. سرکار غریب نواز نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ فرمائی، کوئی توجہ نہیں. وہ دندناتا ہوا قریب آیا، آپ نے پورا وضو فرمایا. وضو کرنے کے بعد اپنے قطرے چھڑک دیے اور پھر اس کی طرف ایک جمالی نظر ڈالی، اور وہ حاکم سبزوار دیکھتا رہ گیا اس حسین صورت کو. جو کرنے آیا تھا وہ کچھ اور کام تھا، لیکن قدموں میں گر کر کے توبہ کرنے لگ گیا. کہا کہ آپ جس وقت یہاں آئے مجھے پتا نہیں تھا، لیکن اب جس وقت آپ میرے دل میں آئے ہیں عزم کرتا ہوں کہ زندگی بھر مجھے اپنے دامن سے دور نہ کریں. میرے عزیزو، سلطان الہند کے پاس آئے، لیکن حاکم سبزوار جو تھا غریب نواز کے قدموں میں گر کر معافی مانگا، توبہ کیا. اور اتنا ہی نہیں بلکہ واپس جانے کے بعد زندگی بھر لوٹی ہوئے مال کو سب کے اصل مالکوں تک پہنچایا، سب کو لوٹایا اور اپنا گھر بار بھی بیچ دیا. تب سرکار غریب نواز کے پاس آیا، کوئی نظر و نیاز لے کر کے نہیں، کوئی تحفہ تحائف لے کر کے نہیں، بلکہ آیا اور کہا، اب آپ کا یہ غلام سب دے کر کے آیا ہے، سوائے دل کے اب کچھ نہیں رہ گیا، وہ میں آپ کے پاس لے آیا ہوں. سلطان الہند غریب نواز نے قبول فرمایا، بیعت ارادت میں ہی نہیں بلکہ اپنے عظیم خلفاء میں اس کو شامل فرمایا، خلافت عطا کی. بعد میں تاریخ میں موجود ہے سبزوار کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبزوار کے ان کو قطب بنایا، اپنے وقت کے قطب تھے. کہاں ظلم و ستم کی داستان رکھنے والا، کہاں قدموں میں آ کر کے دل دینے والا اللہ کی ولایت حاصل کر جاتا ہے. میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، تم تحفے تحائف اپنی جگہ پر جاؤ، اپنا دل قدموں میں رکھ کر کے آؤ.